السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف کبریائی بڑائی تسبیح و تحلیل دے لائق اللہ پاک دی اعلیٰ عرفہ ذات پاک ہے۔ لا تعداد بے حد و شام مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات آج دی آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس نو کامیاب کرے، میرے قائدین دیاں تسا احباب دیاں کافشہ محنتاں اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کو سوال کیتا گیا، پوچھیا گیا ہے اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے دسو مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کمزوریاں نے ہو سکتا ہے۔ جدوں اے بات پوچھی گئی ایکون المومن کذابا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، صدق بیانی میرا موضوع ہے اور قرآن و حدیث دے اندر سچ دی بہت زیادہ اہمیت ہے، سچ بولن دی بہت زیادہ تاکید کیتی گئی ہے، اور سچ دے بارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ لوگو سچ بولیا کرو، سچ نجات دی طرفے لے کے جامدہ ہے، جھوٹ کولوں بچیا کرو، جھوٹ دے اندر تباہی اور بربادی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جو جنگ تبوک دے اندر سستی دی وجہ تو پیچھے رہ گیا۔ جدوں نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، منافقین نے عذر پیش کیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربی، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سچ بولیا تو وقتی طور تے نبی علیہ السلام ناراض بھی ہوئے، فرمایا میری مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، حتیٰ یقضی اللہ فیکم، تو آڑے بارے میرا رب بھی کوئی فیصلہ کرے گا۔ 50 راتاں لگیاں، صحابہ نے بائی کاٹ کیتا، نبی علیہ السلام نے بائی کاٹ کیتا، لیکن 50 راتاں تو بعد انہاں دی توبہ قبول ہوئی۔ سورہ توبہ 11ویں سپارے دے اندر اللہ پاک نے ساری وضاحت کیتی ہے، تو رب العالمین نے توبہ قبول کیتی، صحابہ خوش ہوئے۔ اس موقع تے اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ پاک کولوں ڈر جاؤ اور سچے لوگاں دے ساتھی بنو۔ قرآن دا دوسرا اور آخری مقام اللہ فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے بھائیو،
سچ دے رستے اندر پریشانیاں مشکلات نے، لیکن آخر کار اللہ دی رضا اور جنت ہے۔ جو صحابہ کرام نو بھی پریشانی آئی لیکن سچ دی دولت دے نال بدولت اللہ نے بہت زیادہ انعامات نصیب فرمائے۔ تو دوستو پوری دنیا دے اندر اگر سچ دے حق دے کوئی جماعت قائم ہے، الحمدللہ اہل حدیث جماعت ہے۔ ساڈا مشن، ساڈی دعوت، ساڈا پروگرام بالکل سچا ہے، اور رب دا قرآن ایسے بات کا اعلان کر رہا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کائنات دے لوگو ایریاں غیرے نو چھڑ دیو، سچیاں دے ساتھی بن جاؤ۔ آؤ سارے مل کے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مسلک اہل حدیث اور میرے قائدین دے دست و بازو بن جائیے اور سچ دا ساتھ دئیے۔ دنیا اندر بھی کامیابی، آخرت اندر بھی کامیابی۔ وآخر دعوانا کاروانے دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔